السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 4 ہے اور آج کا ٹاپک ہمارا امین الرشید کے بارے میں ہے۔ امین الرشید ہارون الرشید کے چھوٹے بیٹے ہیں اور ان کے ماں باپ دونوں ملکہ زبیدہ اور ہارون الرشید دونوں ہاشمی تھے، یعنی کہ دونوں خلافت بنو عباسیہ کے بنو عباسیہ کے خاندان سے دونوں کا تعلق تھا۔ امین الرشید کو اس بات کا کافی غرور بھی تھا اور وہ اپنے آپ کو مامون سے، جو کہ ہارون الرشید کا بڑا بیٹا تھا، اس سے اپنے آپ کو بہت درجے بہتر سمجھتا تھا۔ ہارون الرشید کی خواہش تھی کہ لیاقت اور قابلیت کی بنا پر مامون کو اپنا ولی عہد بنائے، مگر ملکہ زبیدہ کے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس نے امین الرشید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے اس کی بیعت بھی لی۔ تاہم بعد میں اس نے مامون کو اپنا دوسرا ولی عہد یعنی امین کے بعد خلافت کا حقدار قرار دیا اور اپنے بیٹوں میں خانہ جنگی روکنے کے لیے ان کے درمیان ایک معاہدہ کروایا، جس کی روح سے اس نے اپنی سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عرب کے علاقے امین کو دیے۔ عرب کے علاقے امین کو دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ علاقے جو تھے وہ سب سے محفوظ علاقے تھے اور وہاں بنو عباس کی کافی طاقت تھی، مطلب آپ ان کو کہہ لیں کہ سب سے بہترین علاقے تھے وہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ امین الرشید چونکہ ہاشمی تھا، یعنی کہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے عرب کے علاقے امین الرشید کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنی دوسرے علاقے جو تھے ایران اور خراسان وہ مامون کو دے دیے تھے اور تبریز کو۔ مامون جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ماں تھی وہ ایک لونڈی تھی، اس کا نام مراجل تھا۔ مامون الرشید جو ہے اس کی ماں جو تھی وہ اس کا تعلق اصل میں ایران سے تھا، اس لیے ایران کے جو لوگ تھے وہ مامون الرشید کو بہت پسند کرتے تھے اور ایران کے جو لوگ تھے وہ مامون الرشید کو اپنا بھانجا بھی قرار دیتے تھے، ماں کی وجہ سے وہ اپنا بھانجا قرار دیتے تھے۔ اس وجہ سے مامون الرشید کو انہوں نے ایران اور خراسان کے علاقے دیے۔ تیسرا جو حصہ تھا وہ اپنے بیٹے معتمن کو دیا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، آرمینیا وغیرہ کے علاقے جو تھے وہ اپنے تیسرے بیٹے معتمن کو دیے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ یہ جو معاہدہ تھا اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کو بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عرب والے جب کسی بات پر زور دیتے تھے یا کسی معاہدے کو ٹوٹنے سے بچاتے تھے یا ایک معاہدے کی امپورٹنس ظاہر کرتے تھے تو وہ اس معاہدے کو خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب قریش والوں نے بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو خاندان بنو ہاشم کو 3 سال جو ہے اور خاندان بنو مطلب کو 3 سال جو ہے وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارنے پڑے تھے۔ قریش نے وہ معاہدہ جس کے مطابق انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا، وہ معاہدے پر تمام جتنے بھی قریش کے سردار تھے ان سے دستخط لینے کے بعد اسے بھی خانہ کعبہ میں ہی لٹکایا تھا تاکہ کوئی اسے توڑنے کی جرت نہ کرے۔ یعنی کہ یہ بات وہ لوگ پہلے سے اس بات کو بہت اسلام سے پہلے بھی اس بات کو وہ لوگ مانتے تھے کہ اگر کسی معاہدے کی امپورٹنس ظاہر کرنی ہو، اس کی اہمیت ظاہر کرنی ہو تو وہ اسے خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیں۔ تو بہرحال مامون الرشید کے اور امین الرشید کے درمیان خانہ جنگی کو روکنے کے لیے بھی ہارون الرشید نے وہی کام کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ بعد کے واقعات نے اس بات کو آپ نیکسٹ جو ہمارے آنے والے لیکچرز ہوں گے اس میں آپ لوگ خود بھی دیکھ لیں گی کہ یہ کام کوئی نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال فی الحال اپنی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے، خانہ جنگی سے محفوظ رکھنے کے لیے دونوں بیٹوں کے درمیان اس نے جو معاہدہ کیا تھا اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا۔ ہارون الرشید کے بعد وفات کے بعد امین نے خلافت سنبھالی اور مامون نے خراسان کے علاقے میں خود اس کے لیے بیعت لی۔ امین الرشید 809 ہجری یا 809 عیسوی یا 193 ہجری میں خلیفہ بنا۔ امین اگرچہ فصاحت و بلاغت، خوش بیانی اور علم و فضل کے لحاظ سے کسی دوسرے عباسی شہزادے سے کم نہ تھا، لیکن انتہائی درجے کا عیش پرست اور راحت پسند انسان تھا۔ راحت پسند یعنی کہ
آرام پسند کرنے والا انسان تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد ملک بھر میں احکامات اس کی طرف سے جاری ہوئے اور قوالوں، گویوں، مسخروں اور ارباب نشاط کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ انہیں بغداد بھیجا گیا اور اس کے بعد اس نے یہ تمام انتظام ملکی سے یکسر بے خبر تمام وقت اس کا ان رنگین محفلوں میں بسر کرتا تھا۔ اس نے ہاتھی، عقاب، سانپ، شیر اور گھوڑے کی شکل کی کشتیاں بنوائیں۔ یہ مطلب اس کی جو عیش پسندی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خوبصورت کشتیاں بنوائیں جو دجلہ میں چاندنی راتوں کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال میں لائی جاتی۔ ہارون الرشید کی انہی جو دن رات جو اس کے اسی طرح جو عیش و عشرت میں گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کے جو فضل بن ربیع جیسے حریص اور اقتدار پسند وزیر جو ہے اس کو منمانی کے مواقع میسر آئے، جس کے بعد ایسے اقدامات کیے گئے جس کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان ایک کشمکش کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اور جس کے نتیجے میں امین کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ امین اور مامون کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں بھی امین الرشید کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ جو ہے مامون الرشید کا نہیں تھا، بلکہ مامون الرشید کے ایک جو سپہ سالار تھے رسمہ، اس نے تو باقاعدہ امین کو پناہ میں دینے کی جو ہے وہ اس کو کہا تھا، جواب میں لکھا تھا کہ جب امین نے ہرسمہ سے امان طلب کیا تھا تو اس نے بخوشی آپ کو ایمان دیا، اور جواب میں لکھا کہ آپ اطمینان رکھیں، کوئی شخص آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور مامون نے بھی اگر کچھ ایسا برا کیا تو میں خود اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تک دم ہے میں دم ہوگا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یعنی کہ اپنی طرف سے اگر دیکھا جائے تو نہ مامون کے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی اور نہ اس کے سپہ سالار، لیکن اس کے ایک دوسرے جو جنرل تھے طاہر، وہ اس صورتحال سے تھوڑے ناخوش ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تو سارے کی سارا کریڈٹ یا سارا کا سارا جو صحرا ہے وہ ہرسمہ کے سر ہو جانا ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس نے امین کو جو ہے اپنے خفیہ جاسوسوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا، جس نے امین کو قتل کیا، اور بعد میں اس کا سر کاٹ کر اس نے مامون کے پاس بھیج دیا تھا۔ مامون الرشید نے اس قتل پر افسوس بھی کیا اور ناگواری کا بھی اظہار کیا۔ یہ واقعہ 24 محرم 198 ہجری یا 813 عیسوی کا ہے، اور وفات کے وقت امین الرشید کی عمر صرف 24 سال تھی، جبکہ مدت خلافت 4 سال 8 ماہ تھی۔